حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسند حکومت پر بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی و طاؤس بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے تھے، پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سلطنت بہت بڑھ گئی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیوؤں کے ملک کا بادشاہ ہمودوس کسی طرح وہاں آ گیا اور لونڈی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک سانپ نکلا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے، بیوی نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر ہمودیس جو ایک جن تھا، ان کی حرکتوں سے لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں، کیونکہ ہمودیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی، چنانچہ مصنوعی سلیمان یعنی ہمودیس کو توریت پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ ہمودیس توریت نہ پڑھ سکا، جس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا ہے؟ ہمودیس وہاں سے فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاق سے وہی مچھلی ان کے جال میں آ گئی جس نے انگوٹھی نگلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے خرید لی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگلی ہے۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا، اسے آج شام پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لیا، جس کے بعد ان سے چھینا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا جس میں وہ پورے اترے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس معبد میں جو جنات نے شیشہ کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا تھا اور یہیں اکثر وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے،
حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران ان کے جسد خاکی سے روح پرواز کر گئی۔ چونکہ ان کا رعب و دبدبہ بہت تھا اور اکثر عبارت الہی میں مصروف رہتے، اس لیے جنات آپ کو زندہ تصور کر کے کام کرتے رہے۔ ایک عرصہ دراز تک ان کا جسم لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹنے کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ہوا حکم خدا سے تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ دوستو، اگر آپ کو اللہ والوں کی باتیں پسند آئی ہیں تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل گولڈن ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔